بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج 21 ستمبر ہے اور آج رات رواں سال کا دوسرا سورج گرہن ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنسی لحاظ سے اور اسلامی نقطۂ نظر سے سورج گرہن کا مشاہدہ کریں گے اور آپ کے ساتھ وہ عمل بھی شیئر کریں گے جس عمل کو آپ نے سورج گرہن کے دوران پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، تفصیلات کے مطابق رواں سال کا آخری سورج گرہن 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی شب کو ہوگا، تاہم یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق 21 ستمبر کی رات 10:30 پر ہوگا اور یہ سورج گرہن 12:42 پر اپنے عروج پر ہوگا، جبکہ اختتام 22 ستمبر کی رات 2:54 پر ہوگا۔ یہ مظاہرہ تقریباً 4 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ یہ سورج گرہن صرف نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے کچھ حصے، جنوبی بحر الکاہل اور انٹارکٹیکا میں نظر آئے گا۔ اس دوران سورج کا منظر دلکش بالائی شکل اختیار کرے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ سورج گرہن پاکستان میں تو نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ ایشیا میں رہتے ہوئے ایک چھوٹا سا عمل ضرور پڑھ لیں۔ سورج گرہن کے دوران کیا گیا یہ عمل آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ اب ہم ذرا سورج گرہن کی حقیقت کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان علی شان ہے، اور اس دوران ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے اور ان اعمال کے پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر اسلامی نقطہ نظر سے سورج گرہن کا مشاہدہ کیا جائے اور اس کی حقیقت کے بارے میں جانا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبراتے ہوئے کھڑے ہو گئے جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو۔ لہٰذا میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد سورج کو گرہن لگا۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج کے گرہن لگنے کا تعلق نہ تو کسی کی موت سے ہے اور نہ کسی کی زندگی سے، لیکن موجودہ دور میں دیکھا جائے تو بہت سی ایسی غلط رسومات نے جنم لے لیا ہے جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ لیکن عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھے گا، اس سے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے جو آنے والی تمام مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے اور زمینی آسمانی آفات کے آگے ڈال بن جاتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کرے۔ پتہ نہیں اللہ کو کون سا نیکی کا عمل پسند آ جائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سورج گرہن جو کہ آج 21 ستمبر کی رات کو لگے گا، اور ٹائم بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ اس کا آغاز رات 10:23 پر ہوگا اور اس کا اختتام رات 2:54 پر ہوگا۔ اس دوران آپ نے 3 عمل کرنے ہیں، 3 ایسے عمل جنہیں آپ نے سورج گرہن کے دوران پڑھنا ہے۔ پہلا عمل لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑی مبارک دعا ہے، بڑی عظمت والی اور بڑی برکت والی دعا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل استغفار کی دعا۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ تیسرا عمل سورت اخلاص، قرآن پاک کی بڑی عظیم اور بابرکت سورت، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 1 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کسوف، میری مائیں بہنیں اگر اپنے خاص ایام میں ہیں تو وہ صرف یہ 3 عمل پڑھ لے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور اگر آپ اپنے خاص ایام میں نہیں تو پھر کوشش کرے کہ نماز کسوف ادا کی جائے۔ نماز کسوف وہ نماز ہے جسے سورج گرہن کے دوران ادا کیا جاتا ہے، جسے میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ تو سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ نماز کسوف ادا کی جائے۔ اس کے 2 نوافل آپ پڑھ لیں۔ 2 نوافل پڑھنے کے بعد یہ جو 3 عمل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ان 3 اعمال کو بھی پڑھ لیں۔ تینوں اعمال کو آپ آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں، ترتیب کی کوئی پابندی نہیں۔ جس ترتیب سے آپ ان اعمال کو پڑھنا چاہیں اس ترتیب سے آپ ان اعمال کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ مکمل عمل کر لیں، نماز کسوف ادا کر لیں، سورت اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھ لیں، ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ یہ ایک خاص عمل ہے، اور سورج گرہن کے دوران اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج رات سورج گرہن کے دوران اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ عمل، یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔